अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल कमेंट्स में पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर नावल की तरफ चलते हैं। खाना खाने के बाद भी मुकद्दिम किसी काम का बोलकर चला गया। वो अपने काम में बुरी तरह उलझा हुआ था। एसपी का कत्ल और फिर बाकी गायब होना खाबर के आदमियों की खबर खाबर तक पहुंच चुकी थी। इसने इसका बदला लेने के लिए मुकद्दिम की फैक्ट्री में आग लगवाई थी। आग को ज़्यादा भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया था, मगर मुकद्दिम हवेली में बगैर किसी को बताए शहर आ चुका था, जबकि फैक्ट्री में आग लगवाने के पीछे भी खाबर की चाल थी जो इसने बहुत महारत से चली थी। और वो मुकद्दिम को दूसरी जानिब मसरूफ़ करके अपना काम लेना चाहता था, और हुआ भी ऐसा था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 10 से 15 लोग ज़ख्मी हो चुके थे, जिनकी फ़िक्र में मुकद्दिम हवेली से शहर गया बगैर किसी को बताए। इसे साफ ज़ाहिर होता था कि इसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से कितनी मोहब्बत थी। सारी रात गुजरने के बाद भी मुकद्दिम घर वापस नहीं लौटा, जबकि अलीज़ा सारी रात भी गुनूनगी में ही रही। इसके सर से इस चीज़ का असर ही नहीं उतर रहा था जो सबा ने कॉफ़ी में मिलाया था। अलीज़ा अपना भारी सर संभालती उठी और आंखें खोलती सामने लगी घड़ी की तरफ देखने लगी, जहां सुबह के 8 बज रहे थे। अपने बाएं जानिब देखा, जहां पर मुकद्दिम मौजूद नहीं था। इसकी साइड पर तो ज़रा सी चादर या कंबल भी नहीं हिला था, मतलब वो सारी रात कमरे में आया ही नहीं। उफ़ अल्लाह, ये क्या हो गया मुझे? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अलीज़ा खुद से बोलती उठी और वॉशरूम की घर से वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। सुबह सुबह का वक्त था। समरा बेगम किचन में मौजूद थी और इफ़रा भी इनके साथ ही थी। बीजान, जहाज़ेब, हालिम साहब और रफ़ीक साहब बाहर नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। बीजान ने इफ़रा को आवाज़ दी और बोला कि अलीज़ा को बुला लाए, क्योंकि इतना तो इन्हें भी मालूम हो चुका था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है कल से। इफ़रा अलीज़ा के कमरे में दाखिल हुई तो देखा अलीज़ा फ़ोन कान से लगाए खड़ी, शायद वो किसी को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? अलीज़ा की तरफ देखते हुए इफ़रा मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फरी, अब बेहतर तबीयत है। अलीज़ा भी मुस्कुराई, जबकि हकीकत तो ये थी कि इसका सर दर्द से फट रहा था और आंखें अभी भी बंद हो रही थी, जिसे बहुत मुश्किल से इसने खोल रखा था। सुबह सुबह किसे को फ़ोन कर रही हैं? खैर तो है ना? इफ़रा अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे भाई को फ़ोन कर रही हूँ, शायद वो रात को वापस ही नहीं आए, इसलिए। अलीज़ा ने भी मुस्कुरा कर वजह बताई। तो आपकी बात नहीं हुई भाभी से, भाई से? इफ़रा ने अगला सवाल किया। नहीं, फ़ोन बंद जा रहा है। अलीज़ा अपना फ़ोन साइड पर रखते हुए बोली। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी भाई अक्सर ऐसे ही लेट हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चलिए, बीजान नाश्ते पर बुला रही हैं। अच्छा चलो, अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई और इफ़रा के साथ कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने सबकी तरफ देखते मुश्तरका सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? बीजान अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, जो आज कुछ कमज़ोर सी लग रही थी। ठीक है बीजान, अब बेहतर है। अलीज़ा अपनी तकलीफ़ छुपाती मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वो इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, मुझे तो आज आप बहुत कमज़ोर लग रही हो। रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आप सब फिक्र मत करें। अलीज़ा सबकी तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली, जबकि जहाज़ेब को इसकी आंखों में तकलीफ़ की झलक दिखाई दी थी।
مگر وہ سر جھٹکتا نظریں جھکا گیا۔ صبا کہاں ہے فری؟ آئی نہیں ناشتے پر؟ سمرا بیگم نے افرا سے پوچھا۔ میں آ گئی خالہ جان۔ صبا مسکراتی ہوئی اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگی، جبکہ بی جان کو اس کی یہ حرکت ناگوارا گزری۔ نہ تو اس نے کسی بڑے کا ادب کیا اور نہ ہی سلام لیا، بلکہ اپنی دھن میں آ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ صبا نے نظریں اٹھا کر علیزہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے نڈال سی لگی، تو اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ جی لو کچھ پل علیزہ بی بی، پھر تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، نہ تو یہ حویلی اور حویلی کے لوگ اور نہ ہی مقدم میر احمد۔ صبا دل ہی دل میں بولتی بے تحاشا خوش ہوئی۔ خالہ جان مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، سمرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی صبا۔ کس چیز کی اجازت بیٹا؟ سمرا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ خالہ جان کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے، مگر میں گاؤں گھومنے ہی نہیں گئی۔ آج افرا اور میں چلتے ہیں، ساتھ علیزہ کو بھی لے جائیں گے، اس کی بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باہر تازہ ہوا کھائے گی تو کچھ بہتر ہوگی۔ کیا ہم جا سکتے ہیں؟ سمرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے صبا مسکرا کر بولی ہاں کیوں نہیں، تم لوگ چلی جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا گاؤں ہے، اپنے لوگ ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ جب سے علیزہ آئی ہے یہ بھی باہر گھومنے پھرنے نہیں گئی، اس نے ہمارا گاؤں دیکھا ہی نہیں۔ جہازیب تم بچیوں کو لے جانا اور انہیں گھما لانا۔ جواب حالم صاحب کی طرف سے آیا۔ کیا ہم تو لڑکیاں جائیں گی؟ لیکن ہم تو لڑکیاں ہی جائیں گی، وہاں پر بھائی کا کیا کام؟ صبا نے جہازیب کے ساتھ جانے پر اعتراض کیا۔ نہیں بیٹا، جوان بچیاں اکیلی نہیں جاتی، کسی مرد کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور تمہارا بھائی ہوگا نا ساتھ تو وہ تم لوگوں کو ہر جگہ گھما دے گا۔ جہاں تم لوگوں کو تنہائی چاہیے ہوگی وہ تم لوگوں کو تنہا چھوڑ دے گا، لیکن تم لوگ اکیلی ہرگز نہیں جاؤ گی۔ بی جان نے صبا کو سمجھانا چاہا تو صبا ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ بحث کر کے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس سارے گفتگو میں علیزہ ایک بار بھی نہیں بولی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت ہی سستی سے کر رہی تھی، جبکہ اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنے سن ہوتے دماغ سے مسلسل مقدم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بیٹا تم بچیوں کو لے جانا، عالم صاحب نے جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے چچا جان، جہازیب تابع داری سے بولتا اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ فری میرا دل نہیں کر رہا جانے کے لیے، پلیز مجھے فورس مت کرو، تم چلی جاؤ، علیزہ افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل علیزہ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، جو جانے کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی۔ بھابھی چلیے نا، آپ باہر کا ماحول دیکھیں گی تو آپ فریش ہو جائیں گی، آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، پلیز میری بات مان لیں اور میری خاطر صرف ایک بار۔ افرا بہت معصوم سی شکل بنا کر علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، فری تم فضول ضد مت کیا کرو، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں گھر رہوں گی۔ علیزہ نے پھر سے انکار کیا۔ تو آپ نہیں جائیں گی بھابھی؟ افرا اداسی سے بولی تو علیزہ نے افرا کی طرف دیکھے بغیر نام میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ کی مرضی، آئندہ آپ سے کچھ نہیں بولوں گی۔ افرا علیزہ سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تو علیزہ نے نظریں اٹھا کر افرا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اداسی نظر آ رہی تھی، مطلب وہ علیزہ کے انکار سے ہرٹ ہوئی تھی۔ اچھا رکو، آ رہی ہوں میں، چینج کر لوں، علیزہ بولتی چینج کرنے چلے گی، جبکہ افرا علیزہ کو مانتے دیکھ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ لوگ حویلی سے نکل چکے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر افرا اور جہازیب اور پیچھے علیزہ اور صبا بیٹھی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ علیزہ ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ صبا
اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ افرا نے علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا اور دوبارہ ونڈ اسکرین کو باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ وہ ان سب سے بالکل بے نیاز بیٹھی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ ایک دم سے سن سا پڑ رہا تھا، جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ یہ سب صبا کی کرامات تھی۔ جب افرا علیزہ کو منانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ ملازم کو بول کر گئی تھی کہ علیزہ کے لیے دودھ گرم کر کے لائے، کیونکہ اسے ٹیبلٹ کھانی ہے۔ یہ صبا نے سن لیا تھا، اس لیے اس نے دودھ میں کوئی دوا ملا دی، جسے پینے کے بعد علیزہ کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ ان سب سے بالکل بے نیاز تھی۔ جہازیب نے ان دونوں کو بہت سے باغ، کھیت اور وہاں موجود اونچی چوٹیاں دکھائیں جو بہت خوبصورت تھی۔ یقیناً اگر علیزہ ہوش میں ہوتی تو اس خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی، لیکن وہ بوجھی بوجھی سی ڈھیلی ڈھیلی سی تھی۔ اسے دیکھ کر افرا اور جہازیب بھی بہت پریشان ہو رہے تھے۔ افرا کو تو علیزہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے جہازیب ان لوگوں کو اپنے کھیتوں میں لے آیا، جہاں عورتیں پانی بھر رہی تھیں اور ان کے کچھ بچیاں اور بچے وہاں پر کھیل کود کر رہے تھے۔ وہاں پر کافی رونق لگ رہی تھی۔ افرا کو یہ جگہ بہت پسند تھی، اس لیے افرا علیزہ اور صبا کو لیتی وہاں سے چلے گئی، جبکہ جہازیب کھیتوں میں کام کرتے مرد حضرات کی طرف چلا گیا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔